اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ بقرہ کی آیات جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آیا نمبر 126 اینڈ 127۔ تو اس کا ٹرانسلیشن ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ آیا نمبر 126، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اذ جب قالا کہا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے رب اجل اجل کا مطلب بنا دینا، ہاذا یہ بلدن شہر، آمنہ امن والا، اور ارزق رزق سے ہے، جیسے کہتے ہیں رزق تو اسی سے روزی دے یا رزق دے، اہلہ اہل رہنے والے، ہو اس کے تو اس کے رہنے والوں کو، من سے، الثمراتی پھلوں، من جو، آمنہ ایمان لائے، من سے، ہم ان، تو منہم کیا ہوا، ان میں سے، باللہ اللہ پر، و اور الیومی دن پر، الآخری آخرت کے یا قیامت کے، قالا فرمایا، و اور من جو کوئی، کفرا کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُہُ پس فائدہ پہنچاؤں گا، ہو بھی ہے اینڈ پہ تو اس کے معنی اس کو، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر، اضطرہ یہ ہوتا ہے اس کے معنی جیسے کسی کو مجبور کر دینا، مجبور کر دینا، کھینچنا، الا طرف، عذابی عذاب، الناری آگ کے، و بئسا و اور بئسا برا ہے، المصیر ٹھکانہ یا لوٹنے کی جگہ۔ آیا نمبر 127، و اور از جب، یرفع رفع سے اٹھاتا تھا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، القواعد قواعد یہ جمع ہے اس کی قاعدہ قاعدہ ہے ورڈ، اس کی جمع القواعد، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بنیادیں، فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے نا، من سے، البیتی بیت کہتے ہیں گھر کو، تو یہاں پہ مراد اللہ کے گھر کی بات ہو رہی ہے، و اور اسماعیل اسماعیل علیہ السلام، ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول کر، منا دو سے مل کے بنا ہے، من کا ہوتا ہے سے، اور آگے نون الف نہ ہے تو ہم سے، انکا بے شک تو، کاف زبر اینڈ پہ ہے تو اس کے معنی ہوں گے تو، انتا تو ہی، السمیع السمیع یہ تو ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے سننے والا، العلیم جاننے والا۔ تو اس کی ہم لوگ تفسیر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دو آیات آج کی جو ہیں ہماری، یہ دونوں ہی دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی۔ تو آج ہم ان دونوں دعاؤں میں دیکھیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا۔ سب سے پہلی جو آیت 126 ہے، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر فائدہ دوں گا، پھر اس کو دوزخ کے عذاب کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم اس آیت کے اندر دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے یہ انہوں نے کس جگہ کے لیے مانگی؟ یہ بیسیکلی اس جگہ کے لیے مانگی جہاں پر انہوں نے، اور
اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، جہاں انہوں نے اپنی اولاد یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کو لا کر بسایا۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا یا وادی کہہ لیں کہ جو نہ تو آباد تھی اور نہ ہی زرخیز تھی، یعنی کہ ان دونوں چیزوں سے محروم تھی۔ نہ وہاں کوئی، آپ کہہ لیں کہ نہ تو وہاں پہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی حیوان، اور نہ ہی کوئی نباتات تھی۔ تو جب ایسی جگہ پر جہاں پہ کچھ بھی نہ ہو، کیا آثار زندگی ہو سکتے ہیں؟ تو وہاں پر جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کو کچھ اگتا ہے، نہ وہاں کوئی جانور ہے کہ جس کو آپ ذبح کر کے کھا لیں، نہ ہی کوئی انسان ہے وہاں پہ، تو ایسی جگہ پہ تو انسان کا رہنا ایک طرح سے ناممکن ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ان میں سے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ تو اس جگہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پہ دو چیزوں کی دعا کی۔ ایک انہوں نے کیا مانگا، اس میں ہم یہیں پہ آیت کے ساتھ ہی اس کو ملا کے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اجعل ھذا بلدن، بنا دے یہ شہر آمنن، امن والا۔ ایک تو یہ چیز مانگی، امن مانگا، دوسری چیز کیا مانگی، ورزق اہلہ من الثمرات، یہ دوسری چیز ہے جو مانگی ہے کہ روزی دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے۔ تو یہاں پر انہوں نے امن مانگا اور رزق مانگا، یہ دو چیزیں تھیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ اور صرف یہی دو چیزیں کیوں مانگی؟ وہ کچھ اور بھی تو مانگ سکتے تھے، ان دو چیزوں کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کیونکہ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ انسان کے کسی بھی جگہ سروائیول کے لیے کروشل ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ایسی جگہ پہ انسان رہ رہا ہو جہاں پر ہر وقت ایک خوف کا عالم ہو، جیسے کہ مثال کے طور پہ ایسے شہروں میں، ایسے ملکوں میں آپ دیکھ لیں جہاں پہ جنگ ہوتی ہے، تو وہاں پر کس طرح کے حالات ہوتے ہیں، کیسی زندگی وہاں پر ہوتی ہے کہ ہر وقت ایک انسان کے سر پہ ایک تلوار لٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت کہاں سے کوئی فائرنگ شروع ہو جائے، کہاں سے کوئی بم بلاسٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یا کوئی ایسا علاقہ ہو کہ جہاں پر بہت زیادہ کرائم بڑھ گیا ہو کہ انسان اپنے گھر میں بھی سوتے ہوئے یا گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی خوف محسوس کرے کہ اتنے ٹائم کے بعد آپ میں باہر نہیں نکلنا، ورنہ یہ کہ بہت ہی برے حالات ہوتے ہیں باہر کے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی حالات میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ پھر انسان کا کس طرح سے سروائیول ہوتا ہے اس جگہ پہ، آپ کا رہنا ہر وقت ایک خوف کے عالم میں۔ اور اسی طرح اگر کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ڈراؤٹ ہو، جس کی وجہ سے جانور بھی ختم ہو جائیں، ساری فصلیں ختم ہو جائیں، تو پھر انسان بھی جو ہوتے ہیں ایک ایک کر کے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں کسی بھی جگہ پہ سروائیو کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے ہمیں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جو ہم نے پچھلی اپنی آیات دیکھی تھی، اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کوئی دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کا ذکر کیا تھا، تو اس میں انہوں نے اپنی اولاد کے لیے امامت مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی امامت عطا کر دے۔ تو ہم اب تک جتنا دیکھتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے کیریکٹر کے بارے میں کہ وہ کہیں پہ بھی انہوں نے اپنی اولاد کو پیچھے نہیں رکھا، جہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اور اپنی اولاد کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے تھے۔ تو اس میں بھی انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اور اب یہاں پر بھی اولاد ہی کے لیے دعا مانگ رہے کیونکہ اپنی اولاد کو وہاں پہ بسانا تھا۔ تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے امامت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، مطلب جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو یہ میرا وعدہ ہے۔ اسی کو لے کر اگر ہم چلیں تو اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہاں پر جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ یہاں پر امن اور رزق فراہم کر دیں، لیکن ساتھ انہوں نے جو بات آگے ایڈ کی وہ کیا ہے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کیونکہ انہوں نے پچھلی جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی تو انہوں نے ایک جنرل دعا کی تھی کہ میرے بچوں کو بھی امام بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن لگا دی کہ جو ایمان لے کر آئے گا، جو ایمان والا ہوگا،
اس کے لیے میرا وعدہ ہے، ظالموں کے لیے نہیں۔ تو یہاں پر ایک ایٹیکیٹس آپ دیکھیں کہ کتنے زبردست ایک بات بتائی جا رہی کہ ابراہیم علیہ السلام فوری اس بات سے سمجھ گئے کہ اچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرائٹیریا ہے، تو انہوں نے جب یہاں پہ دعا مانگی تو انہوں نے پھر جنرلی نہیں بات کی۔ یہ امپورٹنٹ ہے چیز، آپ لوگ اس کو غور سے ذرا توجہ سے سنیں کہ انہوں نے اس کو ایک جنرل وے میں اب نہیں کہا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فراہم کریں کہ جو آپ پر ایمان لے کر آئیں اور آخرت پہ ایمان لے کر آئیں۔ تو یہاں پر ہم جو دیکھ رہے تھے کہ یہاں انہوں نے آلریڈی وہی بات ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی کر دی کہ آپ جو ایمان لے کر آئے گا آپ ان کو رزق فراہم کر دیں، امن فراہم کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا رسپانس دیکھیں آگے سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ۔ اچھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا کہہ دیا ہے کہ جو کوئی کافر ہوگا تو میں اس کو بھی دوں گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا یہ والی جو تھی قبول نہیں کی کہ میں صرف اس کو دوں گا جو ایمان لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو کافر بھی ہوگا، جو مجھ پہ ایمان نہیں بھی لے کر آئے گا تو میں اس کو بھی رزق فراہم کروں گا، یعنی کہ رزق میں دونوں کو دوں گا، چاہے وہ ایمان لے کر آئے چاہے نہ لے کر آئے۔ اور پچھلے میں چونکہ بات کس چیز کی ہو رہی تھی، یہاں پہ بات ہو رہی ہے رزق کی۔ رزق سب کو دیں گے اللہ تعالیٰ۔ پیچھے بات تھی امامت کی، امام ہونا۔ امام ہونا کیا ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم تو دیکھتے ہیں مسجد میں امام ہوتا ہے۔ تو امام جو ہوتا ہے، یہاں پر جو بات ہو رہی تھی کہ امامت میں، تو امامت کس چیز کی؟ ہدایت میں، علم میں، نیکی میں، ان چیزوں میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی امام بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، جو بھی ظلم کرے گا اسے امامت نہیں ملے گی، ہر کسی کو اپنی محنت خود کرنی ہوگی۔ تو یہ والی جو ہمیں اس میں پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک اس میں حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کی طرح اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے۔ اللہ دنیا تو سب کو دیتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے جو اس کے محبوب ہیں اور ان کو بھی جس سے وہ پسند نہیں کرتا، لیکن دین پہ چلنے کی توفیق اللہ صرف انہیں دیتا ہے جس سے اس سے محبت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو اسی سے ہم پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو دین کی توفیق ملنا اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا کرائٹیریا یا دنیا کا کرائٹیریا کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں یا کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ کی محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کس کے ساتھ ہے، تو ہم کیا چیز دیکھتے ہیں؟ آپ اپنے اندر، آپ سب لوگ خود سوچیں، میری یہ بات کہنے سے آپ کے دماغ میں کون سی چیز سب سے پہلے آتی ہے؟ کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیسے یہ بات کسی کو جسٹ دیکھ کر ہی، جب آپ کہہ لیں کہ ہونا تو نہیں چاہیے ہمیں، لیکن اگر ہم لائک لیٹس سے وی آر بینگ ججمنٹل، تو ہم کسی کو دیکھ کر ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے پہ اللہ راضی ہے یا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے؟ تو فرینکلی اسپیکنگ جو ایک ریالٹی ہے انفارچونیٹلی وہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ بہت زیادہ آزمائشوں میں ہے، ایک آزمائش کے بعد اس پر دوسری آزمائش آ رہی ہے، کبھی ادھر سے کچھ ہو گیا ادھر سے کچھ ہو گیا، تو ہمارے دماغ میں پہلی چیز کیا آتی ہے؟ پتہ نہیں اس نے کیا ایسا کون سا اس سے گناہ ہوا ہے کہ اس کی پکڑ ختم ہی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں ایسا کیا کیا ہے اس نے کہ وہ تو بس ایک مصیبت سے نکلتا ہے دوسرے میں پڑ جاتا ہے، ادھر سے ادھر، یہ اسی طرح۔ اور اس کی نسبت اگر ہم ایسے دیکھیں کہ ایک بندہ ہے جو ہمارے فیملیز میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ ان کے پاس کبھی کوئی آزمائش آئی ہی نہیں اور وہ دن بدن ترقی کر رہے ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، بہت مال ہے، بڑے بڑے گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، بچے ان کے فرما بردار ہیں، ہر چیز آپ نعمت کا ذکر کریں اور وہ ان کے پاس ہے۔
تو کیا اس کو دیکھ کر ہمارے دماغ میں یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہے، پتہ نہیں ایسا کون سا کام کرتے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کچھ عطا کر رکھا ہے۔ لیکن اب ہمیں کیا پتہ چلا یہاں سے کہ اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ کسی کو دین کی توفیق مل جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرائیٹیریا انسانوں کے کرائیٹیریا سے ڈیفرنٹ ہے۔ اس وقت آپ سب لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف، اور جو لوگ سن رہے ہیں، ہم سب کو بھی اس چیز پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جتنا شکر ادا کرے کم ہے، کہ یہ ہے اللہ کی محبت کی نشانی، کہ ہم سب یہاں پر اس وقت ایک ساتھ اکٹھے ہو کر کیا سن رہے ہیں؟ گاسپ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کسی کی کیا بیک بائٹنگ کر رہے ہیں؟ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ سب لوگ اپنا اپنا کام چھوڑ کر یہاں پر آئے، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ نے چنا ہے۔ یو آر دا چوزن ونز۔ اللہ نے جن کو چنتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی جو ایک کہہ لیں چوائس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا تو ہر کسی کو دے دینی ہے، لیکن اللہ دین یا آخرت اللہ اس کو دیتا ہے جس کو اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے یہ بات ابھی جو ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ دین کی سمجھ کیسے آپ کو آ سکتی ہے؟ جب تک کہ آپ اس کو ڈیٹیل میں نہ پڑھیں۔ اب قرآن کو ہم پڑھتے تو جاتے ہیں، لیکن پڑھ تو ہم بچپن سے رہے تھے، کیا ہمیں دین کی سمجھ آ گئی تھی؟ ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ تو دین کی سمجھ کب آتی ہے؟ جب آپ اس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں۔ جیسے اب ہم تفسیر کر رہے ہیں، تو تفسیر میں آپ ڈیٹیلڈ اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ ہر کسی کی، آپ کہہ لیں کہ ہر کسی کو نہیں ملتا یہ۔ تو اگر ہم آج یہاں پہ بیٹھے ہیں تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کمال ہے، یہ اللہ کا فضل ہے ہم سب کے اوپر۔ بار بار اس بات کو بتانے کا مقصد یہ کہ ہم اس چیز کو ریئلائز کریں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت ہے جو دی ہے۔ اس کا احساس ہمیں کب ہوگا؟ مرتے وقت، جب ہم اپنے سامنے فرشتوں کو دیکھیں گے، اس وقت ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ دنیا میں ہم نے جو اپنا وقت لگایا تھا اس قرآن کے ساتھ، اس نے ہمیں کتنا فائدہ پہنچایا۔ کیونکہ ہر مرنے والے کو ان فرشتوں کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کہاں جانے لگا ہے، کیونکہ وہ فرشتے ہی جس حالت میں آتے ہیں اس انسان کے پاس، اس کو ان کو دیکھ کر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرا آگے کیا انجام ہونے والا ہے، میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ ایک رف ایسٹیمیٹ اس کو ایک ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو پروٹوکول ملتا ہے اس ٹائم پہ۔ تو اور اسی طرح سے اب آپ یہ دیکھیں کہ قیامت والے دن ہمیں احساس ہوگا کہ یہ جو کام ہم اس وقت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے دن کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے جو ہم اللہ کے لیے یہاں پر لگاتے ہیں، اور اگر ویک کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر تو اور بھی بہت ہی کم ٹائم ہے، اور بقیہ ٹائم ہم اپنے کاموں میں سپینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، یہی ہمارا باقی سب چیزوں کے اوپر ہیوی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں ہر وقت اس چیز کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اس چیز کے لیے، اور اللہ کی ظاہر سی بات، اللہ کے اذن کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو پروف کرنا ہے اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے چنا ہے، تو میں بھی انشاءاللہ آپ کی امیدوں پہ پورے اتروں گی، جو آپ نے میرے سے لگائیں کہ آپ نے مجھے اتنا بڑا ایک آنر دیا، ایک اعزاز دیا ہے، تو انشاءاللہ میں بھی اپنی پوری کوشش کروں گی۔ آئی ول بی آنیسٹ، اور آئی ول ڈو مائی بیسٹ کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں، بلکہ اور زیادہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بات تو اب ہمیں پتہ چل گئی کہ رزق سب کے لیے، اور دین صرف ان کے لیے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ رزق کی بات ہوئی تو رزق کے ساتھ ہی ثمرات کا ذکر آیا۔ تو ثمرات کیا ہوتا ہے؟ پھلوں کو کہتے ہیں۔ ثمرہ کی جمع ہے ثمرات، اور ایکچوئل معنی اس کے کیا ہوتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جیسے ٹرانسلیشن میں ہم صرف لکھ دیتے ہیں پھل،
تو بیسکلی یہ صرف فروٹس ہی نہیں ہوتے، اس کے اندر تمام جو ہوتی ہیں کراپس آ جاتی ہیں، سب کی سب، جتنی بھی جیسے اجناس کہہ لیں، غلہ جتنا بھی قسم کا جو گرو کرتا ہے، تمام غذائیں، دالیں، تمام پیداوار جو بھی نباتات ہیں وہ سب اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد ورڈ ایک یوز ہوا ہے جو کافروں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے یوز کیا کہ جو بھی کوئی کفر کرے گا تو پھر فَأُمَتِّعُهُ، تو یہ کس سے ہے؟ متاع سے۔ متاع کیا ہوتا ہے؟ فائدہ۔ ہم اور بھی متاع الدنیا الا قلیل اس طرح سے ہم پڑھ چکے ہیں قرآن میں، اور بھی آگے آپ پڑھیں گے اس کو۔ تو امتعو، میں فائدہ پہنچاؤں گا، تو متاع سے، اور متاع کیا ہے؟ یہ بیسکلی وہ فائدہ ہوتا ہے جو ایک فکس ٹائم تک ہوتا ہے۔ ایک تو فائدہ ہوتا ہے نا، کوئی چیز آپ کو، جیسے ہم کہتے ہیں صدقہ جاریہ، تو صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا صدقہ جس کا ریوارڈ آپ کو کنٹینیوسلی ملتا رہتا ہے، انلمیٹڈ۔ جبکہ متاع ایک ایسا فائدہ جو ایک مدت تک ہوتا ہے صرف، اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر جو فائدے کی بات کی گئی، آگے کیا کہا ہے؟ قلیلاً، قلیلاً بہت تھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کوئی کفر کرے گا اس کو فائدہ دوں گا مگر تھوڑا۔ تو وہ تھوڑا جو ہے، اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اردو میں بھی ہم لوگ قلیل کہتے ہیں، تھوڑے کو کہتے ہیں۔ یہاں پر مطلب جو ہے تو وہی کہ تھوڑا سا، لیکن اس میں کچھ تھوڑی سی جو اس آیت کے حساب سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ دنیا کے فائدے کی بات ہو رہی ہے، کہ دیکھا اگر جائے تو جو دنیا کا فائدہ ہوتا ہے آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اگر ہم سوچیں کہ قیامت تک کتنا لمبا ٹائم ہوگا، اس میں کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ چلے گئے، اور کتنے آئیں گے۔ اور شروع میں تو جو لوگ ہوتے تھے ان کی عمریں بھی بہت زیادہ لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں، لیکن اگر ایک بندے کو عمر چلے 1000 سال بھی مل جائے، 1000 سال بھی اگر کسی کی عمر ہو تو وہ کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگی نا چیز، ایک وقت آئے گا اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو وہ جو کچھ اس کو دنیا میں ملا، چاہے وہ بہت زیادہ خزانے تھے اس کے پاس، جیسے آپ دیکھ لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، فرعون، اور جتنے بھی لوگ آپ دیکھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا تھا، کیونکہ ہمارے پیغمبروں میں بھی 2 پیغمبر جو تھے ان کو اللہ نے بہت زیادہ، ان کو اتنی یعنی کہ سلطنت تھی ان کے پاس اور بہت رچ تھے وہ، لیکن ہر چیز کا فائدہ، جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے ایک مدت کے بعد، لیکن جو آخرت کی چیزیں ہیں وہ دائمی ہیں، وہ ہمیشگی والی ہے۔ اسی لیے جب جنت کی بات آتی ہے، جہنم کی بات آتی ہے، تو اس میں کیا آتا ہے ورڈ؟ خالدون فیہا، خالدون فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ تو اسی طرح جو جنت میں ہوں گے وہ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ مومن یا کوئی بھی ایسا مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا ایک دفعہ تو وہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل آئے گا اپنے گناہوں کو پورا کر کے، لیکن جس نے کبھی بھی کلمہ نہیں پڑھا وہ تو ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتی، دنیا میں چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو دنیا کا فائدہ چاہے وہ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہو، ایک آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے۔ تو دنیا میں ساری دولت بھی اگر آپ ملا لیں، اس سے پوری دنیا کی جو دولت ہے ملا کر اس سے فائدہ اٹھا لیں، تو بھی آخرت کے آگے وہ بہت کم ہے۔ اس میں ایک بات مجھے یاد ہے، ایک روایت ہے بلکہ، کہ نوح علیہ السلام کے پاس جب موت آئی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے سے نکل گیا ہوں۔ یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کیا بات ہے جو بہت انٹرسٹنگ ہے، جو ہمیں پتہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 ایئرس تک
تبلیغ کی تھی، تو پھر ان کی ایج کتنی ہوگی؟ آپ اندازہ کر لیں کہ جنہوں نے اتنے سالوں صرف تبلیغ کی تھی، انہوں نے یہ بات بولی کہ مجھے لگا میں ایک دروازے سے انٹر ہوا اور دوسرے سے نکل گیا، یعنی کہ دنیا ان کے سامنے جتنا ٹائم انہوں نے گزارا وہ اتنا چھوٹا اس ٹائم پہ ان کو محسوس ہوا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے بھی آئی اوپننگ چیزیں ہیں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اسی چیز کے پیچھے تو نہیں پورا ٹائم اپنا سپینڈ کر رہے ہیں، ایوری سنگل ڈے ہم اسی دنیا کے پیچھے مرے جا رہے ہیں، اور جہاں پہ ہمیشگی ہے، جہاں پہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کی تیاری کچھ ہے نہیں ہمارے پاس۔ تو یہ ایک سوچنے والی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کوئی یہ کرے گا، کفر کرے گا، ان کو چلیں وہ تو مل گیا دنیا میں، رزق مل گیا، لیکن آگے ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ یا بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اب ہم نے جو اپنے عمل کے لیے بات لینی ہے، ہم نے کیا اس سے عمل لینا ہے کہ اللہ کا رزق سب کے لیے ہے، لیکن رزق کی زیادتی اللہ کی محبت کی نشانی نہیں ہے۔ اگر ابھی تک ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے تو اس بات کو اپنے دل سے نکال دیں اور اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں کہ نہیں، یہ ہے اللہ کی محبت کی نشانی، تو میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ اس طرح سے کبھی سوچیں گے نا اکیلے میں بیٹھ کے، اس وقت تو نہیں ہم بات سن رہے ہیں، کبھی اثر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، لیکن کبھی آپ جانماز پہ اکیلے بیٹھ کر تہجد میں یا کسی ایسے ٹائم میں جب آپ بالکل اکیلی ہوں، تو کبھی آپ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے اس پہ غور کریں کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، کتنی نشانیاں جو میرے اللہ نے مجھے دی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کیسا محسوس ہوگا، یا کیسا محسوس ہوتا ہے یہ سوچ کر بھی کہ اتنی بڑی ہستی کہ ہم جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اگر وہ ہم سے محبت کرے تو اس سے بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اللہ کی محبت ہی تو ہے جس کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، پاگل ہوئے پھرتے ہیں، کبھی کیا کریں کہ جس سے اللہ کی محبت مل جائے، کہاں جائیں، کیا کام پتہ چلے، کیا یہ کر لیں وہ کر لیں۔ رات میں اٹھ کے اگر کوئی تہجد میں اٹھ کے عبادت کرتا ہے تو آپ دیکھیے یہ کوئی ایزی کام نہیں ہے۔ ہم روزے رکھتے ہیں، ہم اپنا وہ پیسہ جو اتنی مشکل سے ہم نے ارن کیا ہوتا ہے، اسی پیسے کو ہم اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں، ہم اس وقت ہمیں کیا کوئی فائدہ نظر تو نہیں آ رہا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن کس لیے؟ اللہ کی محبت کے لیے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی محبت میں ہم لوگ کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی محبت مل جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہی انٹینشن ہوتی ہے نا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو ہمیں اپنی انٹینشن پہ بھی فوکس کرنا ہے، تو اس کو بھی کریکٹ کرنا ہے تاکہ یہ چیزیں ایکسیپٹ ہوں۔ اس جو ہم جز 1 کر رہے ہیں، اس کی بہت خوبصورت آیت مجھے جو لگتی ہے وہ آگے انشاءاللہ، ہم بہت دور نہیں ہیں، قریبی ہمارے جو ہے آیا نمبر ہے 139 ہے، وہ سوری 138 ہے، صبغت اللہ۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس کو پڑھیں گے نا تو پھر ہم اس میں زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے اللہ کی محبت کی۔ اس کو اب یہیں پہ ہم لوگ اس چیز کو یہیں پہ اب سٹاپ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو اس چیز کے ساتھ ہی کہ آپ لوگ سوچیں اللہ کی محبت کے بارے میں کہ یہ ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ اللہ کی محبت کا ثبوت ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، جو ہم سب اس وقت یہاں پہ موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اسی طرح رکھے، اللہ ہمیشہ ہمیں اپنی محبت میں ہی رکھے، اللہ ہم سے کبھی ناراض نہ ہو، اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بھی دور کر دے جس سے اللہ کی ناراضگی ملے ہمیں، اور اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم وہ کام کر سکیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ چلیے نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیا نمبر 127۔ اب 127 یہ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی دعا ہے، تو دونوں ہی دعائیں تھیں، تو اسی لیے میں نے کہا کہ آج ہم یہ دعاؤں کو ہی ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں۔ تو 127 کے اندر اگر ہم اپنے دیکھیں تو اس میں جو دعا کی پھر بات کی گئی، پھر اس میں کیا دعا مانگی جا رہی ہے؟ یہاں پر اب کہا جا رہا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے، اے ہمارے پروردگار، یہاں سے یہ دعا شروع ہوتی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو وہ کہتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔
تو یہ والی دعا میں یہ تب کی بات ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کر لے، اور جو بھی کچھ ہم اس وقت یہاں پہ کر رہے ہیں آپ اس کو خوب جانتے ہیں اور آپ سننے والے ہیں۔ سننے والے کے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ دعا کر رہے تھے نا، تو ان کو یہ تھا کہ ہم دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا سن لے، قبول کر لیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ قواعد، یہاں پر جو ورڈ آیا ہے وہ قاعدے کی جمع ہے، تو قواعد بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ بنیادیں، فاؤنڈیشن۔ اس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد بیت اللہ کی وہ دیواریں جو پہلے سے موجود تھیں، تو وہ مراد ہے، اور ان کے اوپر ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تعمیر کر رہے تھے۔ ایسے نہیں تھا کہ وہ انہوں نے جو گھر تھا وہ سٹارٹ سے، زیرو سے سٹارٹ کیا تھا، کہ اللہ کا گھر جو تھا، خانہ کعبہ جو تھا، یہ پہلے سے موجود تھا، یہ اس کی تعمیر کر رہے تھے، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ اس کو جیسے ہوتا ہے کہ اتنے چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، آپ سم ٹائم رینوویٹ کرتے ہیں، اس کو فکس کرتے ہیں، تو اس کو ایک نئے طریقے سے اس کی بنیادوں کو مضبوط کر رہے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ پہلے سے موجود تھا، اس وقت نہیں، یہ انہوں نے نہیں فرسٹ ٹائم کیا تھا۔ تو بیسیکلی خانہ کعبہ جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 10 دفعہ تعمیر کیا گیا۔ اب وہ 10 دفعہ تعمیر جو اس کو کیا گیا، تو وہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ لوگ لکھنا چاہیں تو آپ لوگ اس کو لکھ لیں۔ تو سب سے پہلے فرشتوں نے اس کو بنایا ہے، خانہ کعبہ کو۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے سب سے پہلے کس نے بنایا، تو وہ فرشتوں نے خانہ کعبہ بنایا۔ پھر اس کے علاوہ دوسری بار آدم علیہ السلام نے، تیسری بار شیث علیہ السلام نے، اور یہ کون تھے؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اور اس کے بعد چوتھی بار جو تھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو جو چیز ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں نا، یہ 4تھ ٹائم ہے اس کا جو بلڈ ہو رہا ہے خانہ کعبہ۔ 5th ٹائم جو تھا وہ قوم عمالقہ تھی، اور پھر اس کے بعد 6 ٹائم ایک قبیلہ تھا، ٹرائب کا نام تھا جرہم، اس نے بنایا تھا۔ 7 ٹائم قصی بن کلاب، اور اس کے بعد 8 ٹائم جو تھا وہ قریش نے، اور قریش میں بھی جو کہتے ہیں نا، اس میں وہ میرا خیال ہے جن کا آتا ہے کہ عبد المطلب کے بارے میں شاید آتا ہے، ایک دفعہ عبد المطلب نے، پھر قریش نے، اور اس کے بعد جو 9th ٹائم تھا وہ تھا عبداللہ بن زبیر، اور 10th ٹائم 10ویں دفعہ جو حجاج بن یوسف انہوں نے کیا۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں یہ سلسلہ یہیں پہ ختم نہیں ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ٹرکش لوگ تھے انہوں نے بھی خانہ کعبہ کی اس کے بعد میں تعمیر کی، یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ امپروومنٹ تو ہوتی رہتی ہے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ، تو اس میں اسی لیے آپ کو اس کی کنسٹرکشن میں ٹرکش ایفیکٹ بھی نظر آتا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی کافی حد تک اس میں جو تھا کام کیا۔ پھر اس کے بعد سے اب تک دیکھیں ہر دفعہ آپ جاتے ہیں آپ کو وہاں پہ کوئی نئے چینجز نظر آتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جو ختم ہو گیا بس اس کے بعد اب دوبارہ کوئی اس کو کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ اس میں چینجز آتے رہتے ہیں، اس کی رینوویشن ہوتی رہتی ہے۔ لیکن یہ وہ مین چیزیں جو تھیں کہ جو مین وہ 10 ٹائم جس طرح اس کی کنسٹرکشن ہوئی خانہ کعبہ کی۔ اب اس آیت میں ہم نے اپنے عمل کی بات جو دیکھنی ہے، جو کیا ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے، بڑی امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک تو ویسے ہی ہمارے لیے دیکھیں رول ماڈل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ آپ کتنی چیزیں ہمیں ان سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ویسے تو ہمارے لیے سارے ہی پیغمبر جو ہیں وہ رول ماڈلز ہونے چاہیے، کہ ان سے بہترین تو کوئی ہے ہی نہیں۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں وہ سب سے اوپر ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر ہم ان کو ہم نے جو دیکھا اب تک دعاؤں میں جتنا بھی ہم دیکھتے آئے، تو ہم نے جو ایک چیز سیکھی کہ اپنے اکیلے کے لیے دعا نہیں کرنی، اپنے فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، خاص طور پہ اپنی اولاد کے لیے ان کو ضرور اپنی چیزوں میں شامل کریں، اپنی دعاؤں میں۔
بچوں کے لیے ضرور دعا مانگا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں رد نہیں کرتے، تو وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں جو ماں باپ مانگتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ سم ٹائم ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی یہ چیزیں، کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیز کام نہیں کر رہی۔ کہنا نہیں چاہیے ایسے، ویسے ہوتا نہیں ہے اس طرح، لیکن سم ٹائم ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ دیر ہوتی ہے دعا کی قبولیت میں، اور ہم اس سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ ہم جیسے فرض کریں کہ کسی کی اولاد ہے، نافرمان ہے، تو اب ہم دعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ بچے ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، میری دعا میں اثر ہی نہیں، میری دعائیں جو ہیں وہ لگتا ہے قبول ہی نہیں ہو رہی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ہم سب کی ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس کی ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں جو ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، کہ ایک تو جلدی جلدی ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ایک تو دعا ہوتی ہے کہ ایسی چیز آپ نے مانگی اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ دوسری کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ تو نہیں دی جو آپ مانگتے تھے، کیونکہ مے بی وہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہتر نہ ہو اس ٹائم پہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین سبسٹیٹیوٹ عطا کر دیتے ہیں، ایک آلٹرنیٹ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتے ہیں جو آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے یا آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسے سینیریو ہوتا ہے، ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ تو آپ کو اپنی مانگی چیز ملتی ہے، نہ کوئی سبسٹیٹیوٹ ملتا ہے، اور وہ دعا آپ کو ایسے لگتا ہے کہ وہ تو بالکل قبول ہی نہیں ہوئی، اور وہ جو دعا آپ کو لگتا ہے قبول نہیں ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کے لیے جمع کر لیتے ہیں۔ تو جب آپ آخرت میں اس کا اجر دیکھیں گے تو پھر انسان یہی کہتا ہے کہ اے اللہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، اتنا ریوارڈ، اتنا اجر اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اس دعا کا دیا جو میری قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو کبھی بھی اپنے دل میں نہ لے کر آئیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ مجھے اگر یاد رہ گیا وہ واقعہ تو میں آپ کو سناؤں گی اس چیز کے بعد میں۔ تو اس میں اپنی اولادوں کو ان کے لیے دعائیں مانگیں، ہمارا کام ہے دعا مانگنا، باقی اللہ پر چھوڑ دیں، کہ باقی دینا تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کب کس وقت کیسے دینی ہے یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، تو جس کا اختیار ہے اس کو اس پہ چھوڑ دیں۔ پھر دوسری بات اور بہت امپورٹنٹ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر ہم نے کیا دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کر رہے تھے تو ان کے ساتھ کون تعمیر کر رہا تھا، کون ان کے ساتھ ہیلپر تھا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اپنے بیٹے کو ساتھ ساتھ لے کر چلے۔ اسی طرح ہم نے بھی اپنے بچوں کو شامل کریں، اپنے ساتھ شامل کرنا ہے ہم نے، جو بھی کام کریں، کوئی چیریٹی ورک آپ کرنے لگیں، کوئی والنٹیئر کہیں پہ کریں، یہ آپ ان چیزوں میں، نیکیوں میں بھی، آپ نے کہیں بیمار کے لیے جانا ہے، فیونرل پہ جانا ہے، جنازے پہ جانا ہے، مسجد میں کچھ کسی کام سے آپ کو جانا ہے، جیسے ہوتا ہے نا اکثر وہاں پہ کچھ صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، مل کے کوئی ٹیم ورک آپ نے کرنا ہوتا ہے، بچوں کو ساتھ ساتھ لے کر جائیں تاکہ ان کو بھی ان چیزوں کا پتہ چلے۔ دوسرا یہ ایک کوالٹی ٹائم بھی ہوتا ہے کہ وہ ٹائم ہے جو وہ آپ کے ساتھ گزاریں گے، اور آپ دونوں مل کر ایک اچھی کاز کے لیے جائیں گے، تو یہ چیزیں ایک اچھی میموری ڈیولپ کرتی ہیں، تو یہ بچوں کو ہمیشہ یہ چیزیں بعد میں یاد آئیں گی جب ہم نہیں ہوں گے۔ اس سے بانڈنگ بھی ہوتی ہے آپ کے بچوں کے درمیان، اور ہمارا دین تو ہے ہی سوسائٹی بیسڈ، ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک انڈیویجول بیسڈ، ہمارا جو ریلیجن نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی لگا ہوا ہے۔ ہماری دیکھیں تبھی ہماری عبادات وہ بھی ایک اجتماعی ہیں۔ ہماری نمازیں کون سی زیادہ انکریج کیے جاتی ہیں؟ نمازیں جو مسجد میں ہوتی ہیں، جو آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ گھر میں بھی پھر اس کا حکم ہے کہ اگر آپ نے مسجد میں نہیں جا رہے تو گھر میں بھی کم از کم نماز پڑھیں، 2 لوگ ہیں تو وہ جماعت کر کے پڑھیں، کیونکہ اکیلے سے کٹھے کی نماز بہتر ہے۔ 25 ٹائم، کسی جگہ 27 ٹائم اس کا ریوارڈ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حج جو ہے، حج بھی آپ اکیلے اپنا اپنا حج کر کے نہیں آتے، حج کے لیے سب کو ایک وقت میں اکٹھے ہو کے جانا ہوتا ہے، ایک ہی وقت پہ وہاں پر آپ نے جو عرفات کا میدان ہے اس جگہ پر ہونا ہوتا ہے۔ اکیلا بندہ نہیں جا رہا، میں کل جا رہی ہوں وہ پرسوں جا رہی ہے، یہ نہیں، آپ سب کو ایک ہی ٹائم پہ ہونا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے روزے بھی جو ہیں ٹائم پر ہیں کہ اسی وقت میں روزے رکھنے، اسی مہینے میں روزے رکھنے،
تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے ایک دوسرے کو لے کر چلنا ہے ساتھ. اس سے بچوں میں شوق بھی پیدا ہوتا ہے. پھر اسی سے یہ تو ہو گیا باہر کا کام جو چیریٹی ورک ہے یہ سب. اسی سے آپ جو گھر کے کام ہیں ان میں بھی بچوں کو انوالو کریں، اپنے ساتھ لگائیں. یہ بھی کوئی ایک آپ کہہ لیں کہ کوئی ایک فخر کی بات نہیں ہے کہ جب ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کام میں ساتھ نہیں لگاتے، یہ ہم ان کا کوئی فائدہ نہیں کر رہے اس میں. آپ بلکہ آپ ان کو جب اپنے ساتھ لگاتے ہیں نا تو ایک لیڈرشپ کوالٹیز بھی بچوں میں آتی ہیں، رسپانسبلٹی بچوں میں آتی ہے. تو گھر میں بھی بچوں کی اسائن کریں ڈیوٹیز، ہر ایک کو جابز دیں، چھوٹی چھوٹی جاب دیں ان کو. میرے بچے جب چھوٹے ہوتے تھے تو ایک بڑی فن ایکٹیویٹی ان کے ساتھ میں کرتی تھی. چھوٹے تھے کافی اس وقت، وہ ظاہر اس طرح کام تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کو میں نے پھر اس طرح ہر ایک کو بنایا ہوا تھا. ایک بچے کو جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے آپ سب جو ہے نا یہ آپ پولیس آفیسر ہیں، اور ہر ایک کو بتایا جی آپ لائٹ کی پولیس ہیں، آپ ڈور کی پولیس ہیں، آپ اس کے ہیں. اس طرح کر کے آپ جسٹ میک اٹ فن، بچوں کے لیول پہ بچوں کے حساب سے کر کے. تو وہ بچے اپنے آپ کو بڑا جیسے نا بڑا بڑا محسوس کرتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے اور وہ اتنا محسوس کرتے تھے اچھا میں پولیس مین ہوں. کیا آپ کی کیا جاب ہے؟ آپ نے رات کو سارے گھر کی لائٹس چیک کرنی ہے سونے سے پہلے. ایسا تو نہیں کہ کہیں کی لائٹ جل رہی ہے. تو ایک بچے کو آپ نے یہ جاب اسائن کر دی کہ اس نے ساری لائٹس چیک کرنی. ایک بچے نے چیک کر لیا رات سونے سے پہلے کہ سارے دروازے جو ہیں لاکڈ ہیں، ونڈوز لاکڈ ہیں. اور اسی طرح آپ نے ایک بچے کو، جو بھی جتنے بچے ہیں آپ اتنے حساب سے آپ چھوٹی چھوٹی کوئی چیز کر دیں. اس سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ وہ کام آپ نے کیا ہوتا ہے آلریڈی، وہ کریں یا نہ کریں لیکن آپ نے تو پھر بھی کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اس سے بچے میں سینس آتی ہے رسپانسبلٹی کی کہ اچھا یہ میری جاب ہے، میں نے سونے سے پہلے ساری لائٹس چیک کرنی ہے، میں نے سونے سے پہلے سارے دروازے چیک کرنے ہیں. ایک بچے کی آپ لگا دیں کہ اس نے دیکھنا ہے کوئی چیز ننگی تو نہیں پڑی ہوئی، کچن میں جائیں کوئی بھی چیز ننگی ہے اس کو کور کر کے رکھ دیا، باہر پڑی ہے اس کو فریج میں رکھ دیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بچے بڑے شوق سے کر لیتے ہیں. تو اسی طرح پھر آپ ان کی ایج وائز ان کو آگے آگے بڑی بڑی ڈیوٹیز ان کو اوپر لگاتے جائیں. تو یہ ایک طرح سے آپ ان میں ایک ڈیولپ کر رہے ہیں یہ چیز کہ کل کو جب وہ اکیلے رہیں گے تو یہ کام ان کے لیے مشکل نہیں ہوں گے کرنے. تو ہم نے ہر چیز میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے بیسیکلی وہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ ایز اے ہیلپر ان کو پتھر پکڑاتے تھے، پتھر لا لا کر ان کو دیتے جاتے تھے. اور ساتھ ساتھ پھر یہ دونوں دعا کرتے تھے. اب کیا دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے، اللہ ہم سے قبول فرما لے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کام کیا کر رہے ہیں، سوچنے کی بات ہے نا. خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. تو خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی کام تھا؟ اب یہ وہ ایسا کام تھا کہ جو اللہ تعالیٰ خوش نہ ہوتے اس سے. ہم کہیں پہ چیریٹی دیتے ہیں تو جب ہم جا کے دیتے ہیں تو ہمارے دل میں آلریڈی یہ بات ہوتی ہے کہ اب تو اللہ تعالیٰ تو میرے سے ہیپی ہی ہوں گے، میں نے اتنی ساری چیریٹی دی ہے تو اللہ کے لیے دی ہے، اللہ کے نام پہ میں نے اتنا سارا دیا ہے تو اب تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوں گے. تو آلریڈی دماغ میں چیز ہوتی ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر سے اوپر تو کوئی کام ہی نہیں، کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، پھر بھی دعا مانگتے چلے جا رہے ہیں اللہ ہم سے قبول کر لے. اس کی کیا ریزن؟ کیونکہ جو بھی نیکی انسان کرتا ہے نا، آپ دیکھیں اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی کہیں نہ کہیں پہ. کبھی بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ 100% یہ جیسی تھی ویسی میں نے کی ہے. کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی کمی رہ جاتی ہے. تو جب بھی کوئی نیکی کریں اس کے بعد اللہ سے یہ دعا ضرور مانگیں، چاہے آپ قربانی کیوں نہ کر رہے ہوں. بکرے کی قربانی کی ہے جو ہم دیتے ہیں بڑی عید پر کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہم کتنی دفعہ اس کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قربانی میں نے کر تو دی ہے، اللہ تعالیٰ یہ قربانی کو قبول بھی کر لینا. تو کوئی بھی آپ نے چیریٹی کے لیے کچھ دیا، کہیں پہ بھی آپ نے جو بھی آپ نے کسی کی مدد کی، آپ نے کسی کی کسی بھی طرح سے ہیلپ کی، آپ کسی اپنے بیمار کو دیکھنے چلی گئیں تب بھی
آپ یہی اس کے بعد دعا کریں، اللہ تعالیٰ میں چلی تو گئی ہوں، میں وہاں گئی بھی، کر کے بھی آئی، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے قبول کر لینا، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے سے آپ نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر میری نیت میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہو، کہیں سے یہ شوق پیدا ہو گیا میری اندر، دل میں ایک خواہش آ گئی کہ جیسے ہوتا ہے نا دکھاوے کی، کہ کسی کو پتا چلے کہ، یا اسی کے لیے جس کے گھر آپ گئے ہیں، کہ آپ اس لیے گئیں کہ چلو اس کو ہوگا، میں اس کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں، اگر آپ احسان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا آپ نے کسی کو بتا دیا کہ میں وہاں پہ گئی تھی، تو آپ کو پتہ ہے وہ آپ کی چیز کا اجر ختم ہو گیا۔ تو ایسے کام کوئی بھی نیکی کا کریں، چھپا کر کریں، اور جتنا آپ چھپا کے کریں گی اتنے ایکسیپٹنس کے چانسز زیادہ ہیں، اور ساتھ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، میری ہو سکتا ہے شارٹ کمنگز ہوں گی اندر، میں نے، ہو سکتا ہے میری نیت میں کہیں کمی رہ گئی ہو سکتا ہے میرے اندر اتنا اخلاص نہ ہو، یا کہیں پہ میں نے کوئی بات ایسی کر دی جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گئی، اللہ تعالیٰ مجھ سے قبول کر لینا، جو میں نے یہاں پر اس وقت یہ کام کیا اللہ مجھ سے قبول کر لے۔ ایک اچھی عادت ہوتی ہے، ہر کام سے، ہر نیکی کے بعد اللہ سے ضرور دعا مانگے، اللہ تعالیٰ یہ میں نے کی ہے، چھوٹی بڑی جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ بس آپ مجھ سے قبول کر لیں اس چیز کو۔ تو یہ کتنا زبردست ہمیں جو لیسن آپ دیکھیں کہ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے ہی ہمیں کتنے جو ہیں وہ لیسن یہاں پہ مل جاتے ہیں۔ اور اس میں اور ہمارے لیے عمل کی اب بات کیا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے کسی عمل کے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی آپ کام کریں ہمیشہ ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ قبولیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، ہمارا کام تو صرف کرنا ہے، آگے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اب دیکھیں نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں ہمیں نہیں پتہ قبول بھی ہوں گی کہ نہیں، کیونکہ خود ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں ہم نے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ نمازیں جو ہوتی ہیں، کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب نمازی پڑھتا ہے تو وہی نماز کو رول کر کے نمازی کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، کہ وہ اس لیول کی بھی نہیں ہوتی کہ ایکسیپٹ کی جا سکے۔ اسی طرح کچھ نمازیں ہوتی ہیں جن کا آپ کو کچھ اجر ملتا ہے، کچھ نمازیں ہوتی ہیں ان کا زیادہ اجر ملتا ہے، اور کچھ نمازیں ہوتی ہیں جن کا آپ کو پورا پورا اجر مل جاتا ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی وہ نماز کی جو شرائط ہوتی ہیں ان سب کے اوپر، کہ نماز کتنے خشوع کے ساتھ آپ نے پڑھی ہے، کتنی کنسنٹریشن تھی آپ کی نماز میں، پھر وہ نماز جو تھی اس میں آپ نے ساری چیزوں کو مد نظر رکھا تھا، اپنے وضو کی چیزوں کو، کہ وضو کی شرائط پوری کی، پھر آپ نے نماز کی شرائط پوری کی، تو اس سے آپ کے درجات جو ہوتے ہیں، لیولز ہوتے ہیں، یا آپ کو کہتے ہیں نماز کے جتنے نمبر آپ کہہ لیں ایزی لینگویج میں، کہ آپ کو نمبر ملتے ہیں، نماز کے پوائنٹس ملتے ہیں، کہ آپ کو اگر 1 to 10 اسکیل کریں تو جتنی آپ نے بہترین نماز پڑھی ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کو نمبر ملیں گے، اپنے جیسے ہم امتحان میں پرچہ کر رہے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح ہی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کیا ہے بس اللہ قبول کر لے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے فوراً بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلی چیز آپ کیا کہتے ہیں تھوڑی سی لاؤڈ آواز میں؟ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز میں کمی بیشی ہو گئی، جو نماز میں مسٹیکس ہو گئی، غلطیاں ہو گئی، اللہ ہماری مغفرت کروا دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آپ اللہ سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اپنی معافی طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے نماز کے اندر میری غلطیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ پھر ایک بات اب یہ کہ ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ کعبہ کو 10 ٹائمز بنایا گیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے قریب کعبہ جو ہے ڈھا دیا جائے گا، تو کعبہ نہیں رہے گا قیامت کے قریب۔ تو اس سے بہتر، ہمیں تو کسی کو نہیں پتہ نا قیامت کا وقت کب آ جائے گا، تو کوشش کریں کہ جتنا زیادہ جا سکتے ہیں جانا چاہیے، اس چیز کو ٹاپ پرائرٹی دینی چاہیے کہ جب بھی آپ کے پاس موقع ہو، آپ کے پاس وسائل ہوں، تو اپنے بچوں کو لے کر یا آپ خود ہی ضرور جائیں، عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں۔ اگر آپ نے حج نہیں کیا ابھی تک تو عمرے سے بھی زیادہ پرائرٹی آپ کی حج کی ہے، کیونکہ حج فرائض ہے،
یہ پلرز آف اسلام میں سے ایک پلر ہے کہ جس کو ہم سب نے لائف ٹائم میں ایک دفعہ ضرور کرنا ہے۔ تو پہلی پرائرٹی آپ کی حج کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، وہاں پر جا کر اتنا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں اور منی وائز آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو حج آپ پہ لازم ہے۔ آپ اور اگر اللہ نہ کرے اس دوران انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کہ ابھی تک آپ نے پلان ہی نہیں کیا، جبکہ آپ کے پاس وسائل بھی موجود تھے، آپ کے پاس ٹائم بھی تھا، لیکن چونکہ یہ آپ کی ٹاپ پرائرٹی نہیں تھا، تو آپ سوچیں کہ ہم کیسے اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں ان کو ٹاپ پرائرٹی ہم نے دینی ہے۔ تو ہمیں جتنا جلدی جا سکیں بہتر ہے، حج کے فریضے سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ پھر ہم نے یہاں پر یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی سنتا ہے جو ہم سرگوشیوں میں باتیں کرتے ہیں، جو ہم وسپر کرتے ہیں، کسی کے کان میں آہستہ سے کوئی بات بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی سنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ بھی سنتے ہیں جو کچھ باتیں ہم اپنے دل میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو ہم سرگوشی بھی نہیں کر رہے اب، وہ تو ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی اونچی آواز میں نہیں بات کر رہے، وہ باتیں جو صرف آپ کے دل میں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں۔ اور آگے جو ہے علیم ہے، علیم کہ اللہ ہر چیز کے جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں مکمل علم رکھتے ہیں۔ تو پھر اور لاسٹ میں اب ہمیں کیا ہے کہ جو ہم نے دیکھا کہ خیر کا کوئی بھی اب آپ دیکھیں کام کریں تو اس میں دوسروں کو ضرور اپنے ساتھ شامل کریں۔ کوئی بھی کام آپ کرنے لگیں یہ نہ سوچیں کہ میں اس کو کیوں بتاؤں، اگر میں اس کو بتاؤں گی تو اس کو سارا اجر مل جائے گا، میں خود ہی چپ کے کر لیتی ہوں تاکہ یہ سارا ریوارڈ مجھے ہی ملے۔ جبکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی نیکی کے کام میں کسی کو شامل کرتے ہیں یا آپ کسی اور کو بھی انوالو کر کے اس میں ساتھ لگا لیتے ہیں تو اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ اب لیٹ سے کہ کسی کا قرضہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر قرض ہے اتنا، اب اس میں آپ پورا نہیں اتار سکتے سارا، اور آپ کو ہے کہ اس کا قرضہ ہم اتار دیں، تو اس میں پھر آپ اپنے ساتھ لوگوں کو ملائیں، آپ جن سے بھی آپ جانتی ہیں اپنے فیملی میں فرینڈز میں جن جن کو جانتے ہیں آپ ان سے ذکر کریں اور ان کو بھی انوالو کریں۔ جتنے لوگ آپ کے کہنے کی وجہ سے اس میں سپینڈ کریں گے یا ڈونیٹ کریں گے آپ کو ان سب کا اجر ملے گا۔ تو یہ ایک بہت زبردست چیز ہمارے دین میں ہے کہ اس میں کہ کوئی آپ اسی طرح کسی کو آپ بلا کر لے کر آتے ہیں، وہ بھی آپ کی وجہ سے آ کے قرآن سننا شروع کر دیتے ہیں، تو اب سے لے کر وہ جب تک اس کے ساتھ جڑے رہیں گے ایک ایک لفظ جو وہ پڑھیں گے آپ کو اس کا اجر جائے گا۔ امیجن ایک بندے نے 10 لوگوں کو جوائن کیا، 10 لوگوں کو لے کر آیا آپ کے ساتھ، وہ بھی سنتے ہیں اب، یا آپ نے 10 لوگوں کو فارورڈ کیا، اب ان 10 لوگوں نے جتنی باتیں اس سے سیکھیں، جتنی چیزوں پر عمل شروع کیا، آپ کو ان 10 لوگوں کا اجر ملے گا۔ اور یہ وہ ہے جو فری منی آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے، آخرت کا جو آپ کا اکاؤنٹ ہے، کہ آپ ایسے ہی کہہ لیں کہ آپ نے بس ایک دفعہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کی ہے اور اب آپ اس کا پروفٹ کما رہے ہیں بیٹھ کے، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، جسٹ سلیپنگ پارٹنر کی طرح آپ کہہ لیں کہ جسٹ یو آر سٹنگ ڈاؤن اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنا زیادہ ریوارڈنگ ہے یہ چیز کہ ہم اگر سوچ لیں، اسی طرح آپ کیلکولیشن میں اگر پڑ جائیں نا تو پھر انسان کہے کہ یہ تو بہت ہی فائدے کا ایک طرح سے ہمارے لیے چیز ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑیں۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، نیکیوں میں دوسروں کو بھی موقع دیں، دوسروں کو بھی شامل کریں۔ تو یہاں تک ہمارا جو تھا آج کا، ہم اس کو کرتے ہیں۔ اچھا میں نے آپ کو وہ بتا رہی تھی کہ مجھے یاد آ گیا، شکر ہے کہ دعاؤں کی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس چیز کا۔ تو اس میں ایک واقعہ ہے، آئی ڈونٹ نو اب آپ لوگ سننا چاہیں گی یا لمبا نہ ہو جائے کہیں، تو اس میں بس تھوڑا سا مختصر کر کے یہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک عورت تھی، تو اس کا بیٹا جو تھا وہ نا نماز وغیرہ نہیں پڑھتا تھا،
اور وہ اتنا دین کی طرف نہیں تھا، جبکہ وہ عورت جو تھی وہ خود بہت زیادہ تھی، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو دین پر صلاح دے، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو اس طرف ہدایت دے دے۔ تو وہ بیٹا بھی ایسا تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، لیکن وہ دعائیں کرتی رہتی تھی۔ پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس بیٹے کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اب پڑھنے کے لیے نا باہر کے ملک جانا ہے، تو اس نے اپنے پیپر وغیرہ جمع کرائے، تو اس کا جو تھا وہ امریکہ کا بن گیا۔ اب وہ بچہ امریکہ جانے کو ماں کے پاس آیا کہ ماما میں امریکہ جا رہا ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ اس ماں کا کیا حال ہوا ہوگا، وہ اتنی پریشان ہوئی کہ اس نے کہا کہ اچھا ایک تو بچہ پہلے ہی دین میں نہیں، اوپر سے ایسے ملک میں چلا جائے گا، تو یہ تو بالکل ہی دین سے بھی نکل جائے گا، ابھی جو تھوڑا بہت ہے پھر یہ اس سے بھی جائے گا۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے منع کرنے کی کوشش کی کہ یہیں پہ پڑھ لو کر لو، لیکن بچہ باز نہیں آیا، نہیں مجھے تو جانا ہی جانا ہے، میں نے تو لازمی جانا ہے۔ اب وہاں پر چلا گیا۔ اب وہ ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، جس نے اس کو پک کرنے آنا تھا اس کے دوست نے، وہ آ نہیں سکا کسی وجہ سے۔ اب یہ وہاں کھڑا، اب پتہ کچھ بھی نہیں، پریشان میں کیا کروں، وہاں پہ گھبرایا ہوا۔ پھر اسے اپنا کوئی اور مسلم وہاں پہ کوئی بندہ نظر آیا، تو اس بندے نے اس کو کہا کہ پوچھا کہ آپ بچہ صحیح تھا چھوٹا یہ تھے کہ آپ کیا ینگ سا تھا تو پریشان ہو کیا ہے؟ تو اس طرح اس نے بتایا کہ میں اپنے دوست کا ویٹ کر رہا ہوں، تو اس نے آنا تھا لیکن اب کافی دیر ہو گئی وہ آیا نہیں ابھی تک، اور میں ابھی پہلی دفعہ آیا ہوں تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے مجھے اس لیے میں پریشان ہوں کہ میں کیا کروں کہاں جاؤں، کہ میں نے تو اس کے ساتھ اس کے گھر جانا تھا، اب میرے پاس تو کوئی جانے کی جگہ نہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ آ جاؤ، میں آپ کو لے جاتا ہوں، تب تک پھر ہم اس کو ڈھونڈ لیں گے۔ اب وہ بندہ اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر پہ لے آیا۔ اب وہ آج رات کو اس کو کھانا دیا، کھانے کے بعد اس نے کہا کہ آپ نا وضو کر کے آؤ تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب اس بچے نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی تھی، اب اسے وضو کا طریقہ بھی نہ آئے، پھر جا کے اس نے جیسے بھی کچھ جس طرح سے بھی مطلب صحیح کیا نہیں کیا، کیونکہ صحیح تو اس کو آتا ہی نہیں تھا، لیکن اپنی طرف سے جو بھی کچھ کر کے آیا، اب اس بندے کے ساتھ کھڑا ہو گیا، نماز بھی پڑھنی پراپر نہیں آتی تھی، اس کو دیکھ دیکھ کے نماز پڑھتا گیا۔ پھر اس نے کہا وہ دن تو ہو گیا، اگلے دن صبح کی باری ہوئی، صبح کی بات آئی تو کہتا ہے کہ وہ بندہ اس کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ مجھے تم سے نا ہیلپ چاہیے تھوڑی سی، تو مجھے بہت ضروری کام جو ہے وہ آ گیا ہے، اور میں جو ہوں مسجد کا امام ہوں اور مجھے وہاں پہ خطبہ دینا تھا آج، اور لیکن بہت ایمرجنسی ایک ہوگی مجھے جانا پڑ رہا ہے، تو آپ آج مسجد میں نا اگر آپ کسی طرح میری جگہ پہ آپ خطبہ دے دو وہاں پہ جا کے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ بچہ جس نے کبھی نہ نماز پڑھی نہ کچھ، اب وہ کہے کہ میں خطبہ جا کے، اب نہ بتانے والا کیسے بتائے کہ میں مسلمان ہوں لیکن مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، مجھے خطبہ دے، میں خطبہ کیسے دے سکتا ہوں؟ تو اس نے تھوڑا بہت تو کہا کہ میں نہیں، میں کیسے، اس نے کہا کہ نہیں نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ بس یہ دیکھو یہ پڑھ لو یہاں سے، یہ میں آپ کو ٹاپک یہ چیزیں بتا دیتا ہوں، آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لو تو آپ وہاں جا کر بتا دینا۔ تو اب وہ تو اس کا ایک طرح سے محسن تھا بندہ، وہ اس کو تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں کس طرح اب نہ اس کو کیسے کروں، کہ اس نے تو مجھے اتنی مشکل سے نکالا ہے اپنے گھر لا کے، مجھے اس نے ٹھکانہ دیا۔ اب وہ پھنس گیا، تو وہ بندہ تو چلا گیا، اب یہ بیٹھا اب تیاری کر رہا ہے، اب کتنی دیر جب تک وہ ٹائم نہیں آیا اس وقت تک بیٹھا یہ پڑھتا رہا کہ مجھے اب جا کے یہ چیز ڈیلیور کرنی ہے، دے بھی آیا جا کے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے اس پروسیس میں اس کا دل پھیرا کہ جب وہ تیاری کر رہا تھا تو جو جو چیزیں اس نے پڑھی جو اس نے پہلے پڑھی ہی نہیں تھی، اللہ نے اس کے دل کو ایسا بدلا ہے کہ اس کے بعد وہ باقاعدہ اس نے پورا وضو کا طریقہ سیکھا، نماز سیکھی، نمازیں اس نے پوری پراپر پڑھنی شروع کی، نمازوں کے بعد اس نے آگے فردر سٹڈیز شروع کر دیں۔ گیا تھا یہاں سے دنیا کی تعلیم لینے، وہاں جا کر وہ قرآن کی اور دین کی تعلیم میں لگ گیا، داڑھی رکھ لی۔ اب وہ واپس آیا ماں کو ملنے کے لیے، سال 2 سال بعد ماں گئی، اب ماں کو تو تھا کہ ظاہر ہے جس حالت میں گیا تھا وہ، اب ماں اب ایئرپورٹ پہ پہچانے ہی نہ، پتہ نہیں میرا بچہ کہاں ہے کدھر ہے۔ اس نے آ کے ماں کو قریب سے آ کے تو ماں کو حق کیا، تو ماں دیکھ کے حیران رہ گئی۔ آپ تصور کریں اس وقت کہ بچہ اتنا ماڈرن سا بچہ گیا واپس آیا لمبی لمبی داڑھی رکھی ہوئی، اور کس طرح سے اس کا گیٹ اپ بالکل اسلامک کہ آپ کبھی تصور نہیں کر سکتے۔ اور وہ ماں کی اس وقت آپ حالت سوچیں کہ جانے سے پہلے ماں کیا سوچتی ہوگی کہ میری کوئی دعائیں قبول ہی نہیں ہوئی، اوپر سے میرا بچہ ایسے ملک چلا گیا۔ سو سم ٹائم یو ڈونٹ نو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا رکھا ہے۔ اور وہ
جو ہدایت ہے کہاں پہ جا کے ملے گی، کہ کدھر اللہ جا کے انسان کو کہاں پہ اس کے لیے وہ چینج آئے گا۔ تو وہاں امریکہ جیسے ملک میں جہاں پر ہمیں ہوتا ہے کہ برائی تو عام ہے، لیکن اسی میں آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہاں آنے کے بعد اپنے دین پہ زیادہ فرم ہو گئے ہیں۔ تو اس سے یہ بات میں نے تو جب بھی یہ واقعہ سنا، اور یہ سچا واقعہ ہے، یہ کہانی نہیں ہے، تو اتنا زیادہ مجھے اس پہ ہوا کہ اتنا میرے دل کو اب تسلی ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے، اللہ اپنے طریقے کے ساتھ دیتے ہیں، ہم اپنے طریقے سے مانگتے ہیں کیونکہ ہماری سوچ بہت لمیٹڈ ہے، ہمارا دماغ اس طرح کا ہے ہی نہیں۔ اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، اللہ جو بھی ہمارے لیے فیصلہ کرتے ہیں وہی ہمارے لیے بیسٹ ہوتا ہے۔ اور آپ کا کام، ہم سب کا کام کیا ہے؟ دعا کرتے رہنا، بس دعائیں کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے صرف اتنا مانگتے ہیں، دعا کرو۔ دعا کرنے میں کیا جاتا ہے؟ ہمارا کچھ بھی نہیں جاتا، اسی میں ہم کنجوسی کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ضرور دیتے ہیں، یہ ہمارا ایک کامل یقین ہونا چاہیے اس چیز پہ۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس ہماری ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ بقیہ جو ہے ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔